یا رسول اللہ، ہر وقت فرشتوں کا یہی کہنا تھا اللہ سے، علی کو دیکھنا ہے، علی کو دیکھنا ہے، علی کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا، ہم 7ویں آسمان پر ایک فرشتے کو علی کی شبیہ بنا دیتے ہیں، اب تمہیں جب بھی علی کو دیکھنا ہو اس فرشتے کو دیکھ لینا۔ تو زمانہ ہم سے پوچھتا ہے یہ تابوت کی شبیہ کہاں سے آ گئی، علم کی شبیہ کہاں سے آ گئی، گہوارے کی شبیہ ہم نے نہیں بنائی، اللہ بنا۔ علی کی شبیہ آسمان پہ اللہ نے بنائی ہے اپنے فرشتوں کے لیے۔ تو اس آسمان پر جب نبی پہنچے 6 پر تو اب تک تو یہی پوچھے جا رہے تھے علی کہاں ہے، مگر جب 6 پر پہنچے اب سب کہہ رہے آذان کیسے ہیں، آذان نہیں سمجھے آپ لوگ، آذان کیسے ہیں، اس لیے کہ 6 آسمان پر علی کا نام کیا، آذان۔ تو قرآن میں کتنی اذانیں ہیں اور کہاں کہاں اذان ہے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، مگر اتنی بات طے ہے قرآن میں جہاں بھی لفظ اذان آیا امام کے لیے۔ ایک تو آیت ابھی میں نے پڑھی سورہ برات کی، موضوع تو ہے نا ذہن میں، اہل بیت کا نام کہاں ہے قرآن میں، اہل سنت حوالہ دیا کہ علی کا قرآن میں نام اذان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 3 مقام ہیں ایسے جہاں قرآن میں لفظ اذان آیا۔ پہلا علی کے لیے آیا جو میں نے سنا دیا اور سنی علماء نے لکھا، دوسرا آیا ابراہیم کے لیے کہ جب ابراہیم کعبہ تعمیر کر چکے تو اللہ نے کہا ابراہیم خوب تم نے ہمارا گھر بنایا، اب ایک کام کرو لوگوں کو اذان دو، جاگیں جاگیں اے ابراہیم لوگوں کو اذان دو، اذن فی الناس بالحج، قرآن کی آیت۔ اب ابراہیم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ دیکھیے میرا موضوع یہاں کا نہیں ہے، یہ موضوع میرا کاظمین کا ہے جہاں میں ولایت معصوم پر بات کر رہا ہوں، لیکن اب چونکہ بات آ گئی تو ایک جملہ آپ کو دے کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اذان پر بات ہے، کہنے لگا اذن فی الناس بالحج، اے حبیب، اے پیغمبر، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم نے کہا پالنے والے دور دور تک تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کیسے حج کے لیے بلائیں؟ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم تم ہماری حجت ہو، ہم نے تمہاری آواز میں یہ طاقت رکھی ہے۔ تمام سنی علماء نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ ابراہیم کو اللہ نے کہا تمہاری آواز میں ہم نے یہ طاقت رکھی ہے، جب تم پکارو گے تمہاری آواز باپ کے صلب میں بھی جائے گی، ماں کے رحم میں بھی جائے گی۔ اے ابراہیم جو جس حالت میں اس وقت ہوگا، چونکہ تم ہمارا پیغام پہنچا رہے ہو، بڑا پیغام ہے حج کا، اس لیے ہم نے تمہاری آواز میں طاقت رکھ دی کہ باپ کے صلب میں بھی سنے اور ماں کے رحم میں بھی سنے۔ اب یہاں علماء نے کہا اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہے کہ اس نے ابراہیم کی آواز سنی کہ نہیں سنی، تو وہ اس طرح پہچانے جو بھی دنیا میں حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ جب ابراہیم نے پکارا تھا اس نے لبیک کہا تھا، کتنا بڑا تھا حج کا پیغام جو اللہ نے صلبوں میں بھی پہنچایا، رحم میں بھی پہنچایا۔ تو زمانہ یہی سمجھ رہا تھا حج سب سے بڑا پیغام ہے، اب اس کے بعد کوئی پیغام نہیں، دین کامل ہو گیا، ہو گئی عبادتیں۔ مگر نبی کو اللہ نے روک کر کہا حج کے بعد دین کامل نہیں ہوا، ابھی کسی کی ولایت پہنچانی ہے۔ اے حبیب ابھی دین کامل نہیں ہوا، ابھی تو کسی کی ولایت کو پہنچانا ہے، اور جب اس کی ولایت کو پہنچایا گیا دین جبھی تو کامل ہوا۔ اگر یہاں تک پہنچ گئے، جملہ آپ کے سپرد، نبی ابراہیم بڑے کام کے لیے پکارے تو اللہ صلب تک آواز پہنچا دے، رحم تک آواز پہنچا دے۔ نبی نے اتنا بڑا کام کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر، تو آواز تب بھی چلی تھی۔ اب سوال یہ ہے پتہ کیسے چلے ہم تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، ہم تک پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ اب جو بھی علی ولی اللہ سے جڑا ہوا ہے اس تک پہنچ گئی تھی، جو چڑے جا رہا ہے نہیں پہنچی۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔
نے دی تھی اور یہی تو دی تھی. سنو, اللہ مولانا وانا مولاکم, اللہ ہمارا مولا, ہم تمہارے مولا, جس کے ہم مولا اس کے علی مولا. تو اب پتہ کیسے چلے کہ ہم تک آواز پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو یہ تو جابر نے بتا دیا کہ آواز کیسے پہنچی. آپ سلامت رہیے جو سمجھا. اس لیے کہ بوڑھا صحابی تھا نبی کا, نظر نہیں آتا تھا, چلا نہیں جاتا تھا, مگر عصا کا سہارا لے کر چوراہے مدینہ پر بیٹھ جاتا تھا. اور جب بھی خبر ملتی تھی کسی کے گھر بیٹا ہوا ہے, بیٹی ہوئی ہے, فوراً جابر جاتے اور کہتے ذرا بچے کو تو دکھاؤ. جیسے ہی جابر کے گود میں آتے, بچے کو جابر دیکھ کر کہتے علی ولی اللہ. بچہ اگر مسکراتا تو جابر کہتے مبارک ہو تمہارا ہی ہے. بچہ روتا تو کہتے ماں سے پوچھ باپ کو. حدیث ہے. اور لکھنے والے شیخ توسی, شیخ مفید, آپ کے بڑے بڑے پلرز, آپ کے علماء, وہ علماء کہ جن کی کتابیں پڑھ کر آج مجتہدین بن رہے ہیں, آج علماء بن رہے ہیں, ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. تو ابراہیم نے بھی ایک اذان دی. قرآن میں 2 اذانیں میں نے آپ کو سنا دی. اب آخری اذان ہے, سننا چاہتے ہیں تو سناؤں. سب کی توجہ ہے. 2 اذانیں, اور قرآن میں اذان کس کا نام ہے؟ شاباش. اور حوالہ کیا ہے؟ شاباش. جلال الدین سیوطی اہل سنت کے عالم, انہوں نے لکھا قرآن میں علی کا نام اذان ہے. تو موضوع پسند آ رہا ہے آپ کو؟ قرآن ناطق بزبان قرآن صامت, یعنی صامت قرآن بتائے گا کہ ناطق قرآن کیا ہے. 2 اذانیں ہو گئی, یہ تھی دنیا کی اذانیں. اب آخری اذان سنیے اور موضوع سمیٹوں. وہ اذان کب کی ہے؟ آخرت کی, جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا. جنت والے جنت میں آ گئے, جہنم والے جہنم میں چلے گئے. توجہ, سورہ اعراف 44ویں آیت, اور حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اہل سنت عالم سلیمان قندوزی بلخی, یہ سنی عالم کا نام ہے اور شافعی مذہب کے ہیں, ٹھیک. اور کتاب کا نام ہے ینابع المودہ, یعنی مودت کا منبع, جہاں سے مودت پھوٹ کے نکلے. سمجھ گئے؟ سب نے حوالہ نوٹ کر لیا. شیخ سلیمان قندوزی, حوالہ دے دیا. اب میں روایت سنانے جا رہا ہوں, لیکن پہلے آیت سنیے. جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے, سب بولے نا, ہاں آپ جنت والے, ہمیں پتہ ہے. ہاں, جنت والے جنت میں, جہنم والے جہنم میں. اب ایک بار جنت والوں نے جہنم والوں کو چھیڑا. لطف نہیں اٹھا رہے ہیں. جنت والوں نے جہنم والوں کو چھیڑا. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ اعراف کا واقعہ ہے, سورہ اعراف. اعراف کسے کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے, پردہ, ایک دیوار ہے. موقع ملا تو کبھی عرض کریں گے کہ اعراف کیا ہے. اس پہ پوری ایک تقریر ہونی چاہیے کہ اعراف کیا ہے, اسے اعراف کیوں کہتے ہیں, کون ادھر ہوگا, کون جنت میں ہوگا, کون جہنم میں ہوگا. یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے. ابھی صرف مجھے آپ کو کچھ سنانا ہے. اذان, قرآن کہتا ہے جنت والے جنت میں چلے گئے, جہنم والے جہنم میں چلے گئے. ایسے میں جنت والوں نے جہنم والوں کو چھیڑا اور قرآن کہتا ہے وَنَادَا اصحاب الجنت اصحاب النار. ندا دی جنت کے اصحاب نے جہنم کے اصحاب کو. قرآن ہے, قرآن. جنت والوں نے جہنمیوں کو ندا دی, آواز دی. اور آواز کیا دی؟ سنو, ما وعدنا ربنا حقا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ہمارے رب نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا, وہ حق ہو گیا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ توجہ, آخری جملے.
کہنے لگے جنت والے ایک وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا، دیکھو وہ پورا ہو گیا، ہم جنت میں آ گئے، نعمات جنت ہمارے پاس، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے وہ پورا ہوتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ قالوا نعم، سب نے پکار کے کہا ہاں وہ وعدہ پورا ہو چکا۔ اب یہاں علماء نے لکھا کہ جہنمیوں کے رب نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو سب نے لکھا، سارے سیاہ سنی علماء نے لکھا ان کے رب نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا، ذلت کا وعدہ کیا، رسوائی کا وعدہ کیا۔ تو جب انہیں ذلت ملی، رسوائی ملی اور جہنم ملی، قالوا نعم، سب نے کہا ہاں جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب بار بار قرآن ہے، قرآن جنت والے جہنمیوں کو یہ باتیں کہے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے عزنا معزن، ایک بار دونوں کے درمیان، یعنی جہنم والے یہاں جنت والے یہاں، اور بیچ میں ایک معزن کھڑا ہوا۔ فعزنا معزن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ایک معزن کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نہیں سمجھے آپ لوگ، یہ اذان ہے، اذان آذان ہے، آذان، مؤذن اذان دے کر کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ کیوں اتنے گھبرا کے سن رہے ہیں؟ بتا تو چکا کہ آذان بھی علی ہے، مؤذن بھی علی ہے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، ایسے میں علی کھڑے ہوں گے مجمع میں اور پکار کر کہیں گے الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایت واستخفوا بحق۔ سنو سنو، میں آج آذان دے رہا ہوں اور میری آذان یہ ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے میری ولایت کو جھٹلایا۔ سنی عالم لکھ رہے ہیں